السلام علیکم پاکستان، ویلکم ٹو مقدمہ عوام کا ملیہ ہاشمی کے ساتھ۔ ناظرین، آج جیل بھرو تحریک جو فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ریسنٹلی ابھی ختم کی تھی، اس کے قیدی اب فائنلی اپنے گھروں کو پہنچے ہیں، اور اسد عمر صاحب نے تو نکلتے ہی اعتراض کیا کہ مجھے جیل حکام سے بس ایک شکایت ہے کہ فرائنگ پین نہیں ملا مجھے کپڑے استری کرنے کے لیے۔ ایک طرح سے انہوں نے اپنے مخالفین پر چوٹ کی۔ وہیں بڑے ہائی اسپرٹس میں نظر آئے پی ٹی آئی کے رہنما، جو بڑی سخت حالات میں جیل میں رہے اور والنٹیرلی گئے۔ تو اس حوالے سے آج کے پہلے سیگمنٹ میں ذرا بات کریں گے کہ اس جیل بھرو تحریک کا پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوا اور کس حد تک اس میں چیلنجز تھے اور کچھ فائدہ ہوا بھی ہے یا نہیں۔ ساتھ ساتھ بات کریں گے جی، اسحاق ڈار صاحب نے کل بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس کی تھی، جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان بالکل بھی دیوالیہ نہیں ہونے جا رہا اور یہ مخالفین پینک کریٹ کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ڈاکٹر افتخار درانی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو پینک کریٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں ڈار صاحب، کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہو گیا، دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، تو ایسی باتیں نہ کیجیے۔ اب تو چائنیز کمرشل اینڈ انڈسٹریل بینک نے بھی 1 ارب 50 کروڑ ڈالرز کی جو منظوری دی تھی کہ وہ فائنینسنگ کرے گا پاکستان کے لیے، اس کی پہلی قسط موصول ہو گئی ہے 50 کروڑ ڈالرز کی۔ تو یہ کیوں دیوالیہ کی باتیں چل رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، اگر ڈار صاحب کا بیک گراؤنڈ دیکھیں نا جی، تو انٹرنیشنلی ان کو جانا جاتا ہے بالکل اپنے لیڈر کی طرح کہ یہ فگر فجیں گی، یعنی کہ فگر کو نا توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں اور غلط فگر دیتے ہیں۔ اور ڈار صاحب کی دنیا میں مشہوری اسی بات پہ ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں، کل ڈار صاحب میں نا اخلاقی جرت نہیں تھی کہ وہ اپنے پارٹی کے اپنے لوگوں کو کنفرنٹ کر دیتے ہیں۔ ان کو ایزی لگا کہ جی عمران خان کے اوپر جو ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے لیڈر کو بتانا تھا کہ میں نے عمران خان یہ کہہ دیتا جی۔ تو سب سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو، ان سے پہلے جو وزیر خزانہ تھے جن کا نام مفتاح اسماعیل ہے، یہ نوید انہوں نے سنائی تھی ان کو جی، ہم نے نہیں کہا تھا۔ ہم نے تو یہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے اس وقت کی جو چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے جنرل باجوہ کو کہا تھا تھرو ہز فائنانس منسٹر جو کہ شوکت ترین صاحب تھے، کہ اگر آپ اس وقت رجیم چینج کو روکیں گے نہیں، اس ایکسرسائز کو، تو اکانومی ٹیل سپن میں چلی جائے گی۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے کوشش کی اور وہی ہوا کہ 10 اپریل کے بعد جو پاکستان نے دیکھا تو وہ پاکستانیوں کے سامنے، اور وہ محسوس بھی کر رہے ہیں۔ دوسرا شخص جس نے یہ بات کی تھی وہ ان کے وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف برملہ ٹی وی پہ کھڑے ہو کے کہا اور پوری دنیا میں بتایا گیا، ہیڈ لائنز انٹرنیشنل ہیڈ لائنز ہیں۔ ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ اپنے 2 فارمر کولیگز کو، ایک تو پریزنٹ کولیگ ہے، کیبنٹ ممبر ہے، وزیر دفاع ہے وہ باقاعدہ طور پہ، وہ اس کو اور سابقہ جو اب وزیر خزانہ جو مفتاح اسماعیل ہے ان کو کنفرنٹ کرتے اور ڈیٹا بتاتے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے۔ اتنی احمقانہ پریس کانفرنس میں نے کبھی ریئرلی دیکھی کسی وزیر خزانہ سے۔ وہ منطق یہ دے رہے تھے کہ 150 روپے کا پیٹرول، 177 روپے کا ڈالر اور 6% گروتھ میں عمران خان خطرہ تھا، لیکن اسحاق ڈار جو ہے اس ملک کے سیویئر ہیں، جبکہ 282 روپے کا ڈالر ہے، 262 روپے کا پیٹرول ہے اور 2% سے کم آپ کی گروتھ چل رہی ہے۔ یہ منطق سب جو ہے ہمارے وزیر خزانہ کل دے رہے تھے۔ تو ہم نے تو یہ دیکھیں، عمران خان پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں۔ ہم نے مفتاح اسماعیل نے بتایا کہ جی عمران خان کی حکومت میں 25 سالہ ریکارڈ، انڈسٹریل گروتھ، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، زراعت ہو گیا، اس کے بعد ریمیٹنسز ہوگی، اس کے بعد آپ کی ایکسپورٹس ہوگی، ساری جو ہے 25 سالہ ریکارڈ توڑ رہے ہیں۔ یہ صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کہہ رہے ہیں یہ بات، ویئرز کی اپنی کابینہ کہہ رہی ہے، ان کے لوگ کہہ رہے ہیں اور عوام محسوس کر رہی ہے۔ ملیا آپ جائیں ادھر اسلام آباد کے چوراہوں پہ، یہاں پہ آپ کو رینڈملی 25 سے 50 سفید پوش لوگ بھیک مانگتے نظر آئیں گے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، اور اس کا تمام کریڈٹ جاتا ہے اسحاق ڈار کو۔ تقریباً پاکستان کے پاس جو ہے نا، یہ ڈیفنس ڈیٹ سروسنگ کے بعد، پھر اس کے بعد ڈیفنس کے ہو گئے، سیلریز ہو گئے ہیں، اس کے بعد جا کے ان کے پاس کو 550-600 سے لے کے 750 ارب روپے بچتا ہے۔ اس میں غریب کا حصہ کدھر ہے؟ غریب کا حصہ تو کوئی بھی نہیں ہے اس میں، نہ غریب۔ یہ نون لیگ کے کئی سینئر رہنما انکلوڈنگ محمد زبیر صاحب، وہ پچھلے ہفتے یا غالباً اس سے پچھلے ہفتے ہمارے پروگرام میں تھے، تو اس میں انہوں نے، جب میں نے ان سے سوال رکھا ان کے سامنے، تو انہوں نے کہا کہ
یہ آپ لوگ بھی سوال کرتے ہیں, میڈیا سوال کرتا ہے, ہمارے سیاسی مخالفین, پی ٹی آئی بھی سوال کرتی ہے کہ جی ڈار صاحب نے کیا کر دیا. ابھی جب مفتاح اسماعیل تھے اس وقت تک آپ لوگ مفتاح پہ چڑھائی کر رہے تھے, اب مفتاح چلے گئے ہیں تو اب وہ آپ کو نسبتاً میٹھے لگ رہے ہیں. تو یہ میں سوال ذرا ان کا آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ یہ شکوہ انہوں نے میڈیا سے اور پی ٹی آئی سے کیا کہ مفتاح اسماعیل اب آپ کو اچھے لگ رہے ہیں, جب تک وہ وزیر خزانہ تھے تب آپ لوگ ان پر بھی تنقید کرتے تھے. دیکھیں جب یہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرتے تھے نا, 4 دفعہ چڑھائی کی انہوں نے. ایک فضل الرحمان صاحب نے کی ہوئی ہے, پھر بلاول نے کی ہوئی ہے جو اراؤنڈ دی ورلڈ 80 ڈیز ٹور پہ ہیں اس وقت. وہ آتے تھے, وہ کہتے تھے کہ جی ہم بڑے چیمپئن ہیں, ہمارے پاس سب چیز موجود ہے. یہ جو تحریک انصاف ہے یہ بڑی نکمی سی ٹیم ہے, ان کو مہنگائی کنٹرول کرنا نہیں آتا. انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی ہم سب کچھ ٹھیک کر لیں گے. صحیح. یہ جو بیانیہ دے رہے ہیں نا, جو IMF سائن کیا عمران خان نے, اور اس میں ہم نے کچھ ایسا کام کیا کہ IMF ناراض ہو گیا. مدیا عمران خان نے پیٹرول کی مد میں 10 اپریل تک 100 بلین کا سبسڈی دی. انہوں نے 198 بلین کی سبسڈی جون تک دی ہے. ڈبل آلموسٹ. جی ڈبل. اچھا وہ عمران خان پہ ڈال دیتے ہیں. یہ لوگ نہ آتے نا جی اسلام آباد, عمران خان کو کرنے دیتے, پھر یہ کہتے نہ مفتاح اسماعیل کو ہم کو ہمیں بڑا پیارے ہیں, نہ اسحاق ڈار صاحب. اسحاق ڈار کا تو یہ ہے, دیکھیں جی اسحاق ڈار پہ سٹینڈرڈ ہمارا جو ہے نا فرد جرم جو حکومت کی ہماری طرف سے ہے اور عدالتوں کی طرف سے تھا. یہ پرائم وٹنس تھے. 164 کا بیان ہے حدیبیہ پیپر میں جس میں انہیں خود کنفیس کیا ہوا ہے کہ منی لانڈرنگ کرتا ہے, بالکل, جو کہ ٹائم بار ہو کے ختم ہو گیا. پھر اپنی حکومت میں یہاں سے مفرور ہو کے گئے. پھر انہوں نے آ کے اپنے طاقتور ہونے کا ثبوت ایسے دیا کہ ایئر فورس 1 سے انہوں نے اترے ہیں اور انہوں نے تصویریں ریلیز کی اور کہا کہ جہاز سے اترتے ہی نا ڈالر اور اکانومی یوں جائے گی. ڈار کا ڈالر پہ حملہ. ڈار کا ڈالر پہ حملہ. وہ حملہ انہوں نے ایسے کیا کہ وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. اور اکانومی جو ہے, میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جو بجٹ ہے اس میں نا 3 کمپوننٹ ایسے تھے جو کہ غریب کے لیے تھے. ایک ہمارا جو تھا وہ ہیلتھ کارڈ تھا, صحت کارڈ جو 10 لاکھ روپے 10,20,000 روپے ہر غریب فیملی کے لیے تھا. صحیح. ان لوگوں نے آ کے اس پر کاری ضرب لگی, ختم کر دیا. وہ تو بہت ظلم تھا. پھر اس وقت جب آپ کی انفلیشن بہت ہائی ہوتی ہے نا, تو 2 کام آپ کرتے ہیں. لوگوں کو چھت پرووائڈ کرتے ہیں پناہ گاہ کی صورت میں, اور کھانا پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ لنگر کھانے کی صورت میں. انہوں نے وہ بھی آگے ختم کر دیا. صرف ایک کام کیا انہوں نے 87 ارب روپے دیے ڈیولپمنٹ فنڈ MNS کو. انہوں نے آ کے اپنے جتنے بھی اخراجات ہیں باہر جانے, جہاز بار کے یہ لوگ لے گئے. انہوں نے 75 کروڑ روپیہ مانگا ہے ایکسٹرا بجٹ PM ہاؤس کے لیے. اچھا اگر آپ دیکھیں ادھر آ کے آسٹیریٹی بتا رہے تھے, ادھر مریم کے خرچے دیکھیں. وہ گئیں سرگودا, انہوں نے پورا کا پورا جو ہے جو جمخانہ تھا رینوویٹ کرایا, نئی LCD 18 گاڑیاں, سرکاری پروٹوکال. ابھی یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے دور میں یہ جھوٹ بول سکتے ہیں. نہیں, لیکن ان کی تو حکومت ہی نہیں ہے. وہ تو کہتی ہیں کہ میری حکومت نہیں ہے. یہ تو مراد تو حکومت کے لیے DC جو ہے سرگودا, اس نے کیوں یہ کام کیا؟ اس نے اس لیے کہ حکومت نے کہا ان کو. یہ سارے یہ محسن نقوی جو ہے ان کا بندہ ہے, زرداری صاحب کا ہے, بیٹا ہے وہ, لیکن ہے تو ان کا آدمی, یہ لے کے آئے ہوئے ہیں. حکومت تو انہیں کی ہے. یہ بڑا اچھا ان کا, دیکھیں ان کی جو اسٹریٹجی ہے نا, گڈ کاپ بیڈ کاپ, یہ شروع سے کھیلتے رہے ہیں. لیکن سوشل میڈیا کے دور میں نا جی بڑا مشکل ہو گیا مجھے. ابھی نا ایک بڑی اچھی کتاب ہے ہنری کسنجر کی, اس کا نام ہے ورلڈ آرڈر. 2014 میں لکھی تھی انہوں نے. ورلڈ آرڈر میں وہ امریکہ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس سے جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہے وہ چینج ہو گئے ہیں. انڈیڈ. ہاں جی, وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو فیصلے ہیں نا جی, وہ سارے کے سارے انفلوئنس ہوتے ہیں بائی دی اوپینین شیپر جو سوشل میڈیا پہ, اور کوئی بندہ ٹویٹر پہ لارج فالوئنگ کے ساتھ آپ کو چیلنج کر سکتا ہے. یہ اس ریئلائزیشن یہ ریئلائز ہی نہیں کر رہے ہیں کہ اس وقت جو سنگل ایڈیٹر کا کانسیپٹ ہے نا, کہ جس طرح ابھی آپ کا ہے ABN ہے, ABN کا پیچھے کوئی کنٹرولر بیٹھا ہوا ہے, وہ کہے گا جی ملیہ کا یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. آئی ڈونٹ نو, مے بی پالیسی ہوتی ہے, اخبار ہے, صاحب اخبار ہے, وہ کہیں گے جی یہ نکال دو, یہ رکھ دو. انہیں کہا جی سوشل میڈیا میں سنگل ایڈیٹر کا کانسیپٹ ختم ہو گیا اور ہر کوئی جرنلسٹ ہے, تو وہ انفلوئنس کر رہا ہے پالیٹکس کو. ویسے یہ بھی آپ لوگوں پہ بڑا الزام لگتا ہے خان صاحب پہ کہ انہوں نے پاکستان کی نوجوان نسل کو بڑا وہ اسٹرانگلی اوپینینیٹڈ بنا دیا ہے, اور بڑی پولرائزڈ سوسائٹی ہے اب اس وقت پاکستان کی عمران خان کی وجہ سے. یہ آپ کے مخالفین کی جانب سے ایک الزام عائد کیا جاتا ہے. دیکھیں ہمارے پاس نا کوئی نالج بیس نہیں ہے اس پاکستان میں, انفارچونیٹلی ہم پڑھتے لکھتے نہیں ہیں, اور اسپیشلی سوشل سائنسز میں تو ہم انویسٹ کرتے بھی نہیں. ہماری ملک جو ہے نا بیسیکلی نیچرل سائنسز کی طرف زیادہ ان کا دھیان ہے. ایٹم بنا لو, بندوقی شندوقی بنا, اس طرح کا دھیان زیادہ ہے ہمارا.
ہماری تو اپنا جتنا بھی نالج بیسڈ ہے نا ویسٹ ہے، یعنی کہ اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشن دیکھیں گے تو یورپین اور امریکن پرسپیکٹیو دیکھیں گے، آپ سوشیولوجی دیکھیں گے تو باہر کی کتاب پڑھیں گے، پولیٹیکل سائنس پڑھیں گے تو آپ باہر کی کتاب پڑھیں گے، اکانومی آپ باہر سے پڑھیں گے، یہاں سے تو آپ کو پروڈیوس نہیں کر رہے ہیں۔ پاکستان کا کوئی ہوم گرون لٹریچر نہیں ہے، اتنا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، اسپیشلی سوشیولوجی ہے ہی نہیں۔ دیکھیں 2001 کے بعد نا ایک ٹرانزیشن آئی ہے، وہ ٹرانزیشن یہ ہے کہ آپ بچہ پیدا ہوتا ہے نا 2-3 مہینوں کو تو ماں اس کو ٹی وی کے سامنے ڈال دیتی ہے، پہلے کارٹون تھا وہ دکھاتی تھی، ابھی اس کو انہوں نے دے دیا ہے 2-3 سال پہ سوشل میڈیا آ گیا، آپ کی تمام سوسائٹی جو ہے وہ گروم ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے تھرو، والدین کا رول کم ہو گیا ہے۔ یہ وہ ٹائم ہے جس میں عمران خان آئے، عمران خان نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سول پولیٹیکل رائٹ موومنٹ کی ہے، جو دھرنا تھا، اس میں انہوں نے لوگوں کو ان کے رائٹس بتائے، 2014 جس میں سول ڈس اوبیڈینس بھی آپ لوگوں نے کی لیکن وہ اتنی کوئی کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ نہیں دیکھیں انہوں نے آپ کو رائٹس بتائے کہ آپ کا حق کیا ہے، شہری کا حق کیا ہے۔ دیکھیں یہ ایک سامراجی نظام سے چھٹکارے کے بعد یہ ریاست بنی، انڈین ایکٹ 1935، یہ جتنے رول ہے نا انڈین ایکٹ 1935 سے جنریٹڈ ہے، ایک ڈاکومنٹ ہم نے لکھا ہے وہ آئین پاکستان ہمارا اپنا ہے، باقی سب ہم نے ان سے انہیرٹ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے عمران خان نے بتایا کہ ہم آزاد قوم ہیں اور ہمارے حقوق ہیں اور ریاست کا کام ہے شہری کا تحفظ کرنا۔ یہ اس موومنٹ کے دوران انہوں نے اس کے ووٹ کا حق، ووٹ کا تقدس، ان کے جتنے سول رائٹس ہیں، جتنے ان کے پولیٹیکل رائٹ، اس کے اوپر انہوں نے ایجوکیٹ کیا۔ ابھی اس وقت جو سوشل میڈیا تھا وہ گرو کر رہا تھا، لوگوں نے وہ جو ہنری کسنجر 2014 میں لکھ رہا تھا وہ پاکستان میں ہو رہا تھا، لوگوں نے حرام خور کو حرام خور ہی کہنا تھا۔ ابھی مجھے بتائیں نا کہ جو حرام کھا رہا ہے اس کو حرام خور، جس طرح حج کرنے والے کو حاجی کہہ دیتے ہیں، یہاں پہ کہہ رہے تھے جی حرام کھا رہے ہیں حرام خور ہے یہ، انہیں کہا جی بدتمیزی ہو گئی ہے۔ حالانکہ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں پولیٹیکل ہسٹری، جو کنٹمپریری پولیٹیکل ہسٹری، ہمارا جو سوسائٹی ہے وہ بھی ٹرانزیشن میں تھی ویلیو سسٹم میں، جب سے یہ دو پارٹیاں پہ مسلط ہوئی ہیں۔ میں جب چھوٹا تھا 70 کی دہائی میں جب میں پڑھ رہا تھا، میرے والد صاحب ایک سرکاری ملازم تھے، وہ مجھے کہتے تھے کسی بھی ایک صاحب کو بتاتے تھے کہ یہ جو ہے نا راشی ہے، رشوت لیتا ہے، تم اس کے بچوں سے مت ملنا۔ 90 کے دوران میں نا جی یہ سینس آف سینس جسے کہتے ہیں، جو احساس گناہ جو ہے وہ آپ کا ختم ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ معاشرے میں آہستہ آہستہ سیپ ان ہونا شروع ہو گیا۔ ابھی اس ٹرانزیشن کو ریڈ نہیں کر رہا تھا، ایک یہ ہو رہا تھا اور ساس عمران خان آ گیا جی، ٹھیک ہے جی، ان لوگوں نے معاشرے کو آہستہ 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 کرنا شروع کر دیا۔ ابھی نواز شریف نے کیا کیا، اسامہ بن لادن سے اس نے پیسے لیے، جنرل درانی سے ISI سے پیسے لیے، محترمہ کو گرایا اس نے، چھانگا مانگے نواز شریف لے کے آیا، سیاست جو ہے یعنی کہ سیاستدانوں کو خریدنا، صحافیوں کو خریدنا نواز شریف نے شروع کیا۔ اچھا اس کے بعد جرنیلوں کو رشوت دینے کا کلچر جو ہے لی نہیں انہوں نے، لیکن اس نے کلچر شروع کرنے کی کوشش کی، آفر کی۔ اچھا اس کے بعد جو ہے اگر آپ دیکھیں وہ عابد باکسر کہتا ہے کہ انہوں نے 950 پولیس مقابلے کرائے ہیں، جو ان کے خلاف کھڑا ہوتا تھا اس کو قتل کروا دیتے، پولیس مقابلے میں مروا دیتے۔ اچھا اس کے علاوہ پھر انہوں نے کیا کیا، جو زبان محترمہ کے خلاف نواز شریف لے کے آیا وہ تاریخ ہے کوئی نہیں لے کے آیا، وہ بڑی انفارچونیٹ بات تھی۔ ایک کام انہوں نے اور بھی کیا، انہوں نے ان کی بھرنا تصویریں اٹھا کے ہیلی کاپٹر سے ان کی اماں کی اور ان کی بھکوائیں۔ اچھا یہ ابھی سمجھتے ہیں کہ جو تاریخ ہے بس 2018 سے شروع ہوتی ہے، ہم تاریخ پڑھتے نہیں ہیں، ہم سیاست کو دیکھتے نہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ابھی یہ بڑے معتبر ہو کے ٹائی سوٹ لگا کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے کو ڈیموکریٹ ہیں۔ ایک بندہ جس نے 950 پولیس مقابلے کروائے ہوں اور جعلی بندے مروائے ہوں، بندوں کو بٹھیوں میں جلوایا ہو، وہ کہ جی عمران خان نے کر دی، عمران خان تو بالکل فرشتہ ان کے سامنے۔ اچھا اب یہ بتائیں درانی صاحب، آخری کویشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گی جیل بھرو تحریک کے حوالے سے اور آگے PTI کی اسٹریٹجی کیا ہے، کیونکہ آج سے عمران خان صاحب کا ابھی آج خطاب بھی جو ہے وہ ملک بھر میں دکھایا گیا، سو یہ بتائیے کہ اب آگے PTI کیا کرنے جا رہی ہے اور جیل بھرو تحریک سے جو آپ لوگوں کے مقاصد تھے کیا پورے ہو گئے اور تھے کیا، ذرا عوام کو بتائیں۔ دیکھیں دو چیزیں تھیں جیل بھرو تحریک میں، ایک تو یہ جو خوف کی فضا پیدا کی جا رہی تھی نا کہ ہمارے لیڈرز کو اٹھا کے ان کو برہنہ کیا جا رہا تھا اور ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا، تو اس کا ایک بہترین جو تھا طریقہ کار جو پرامن تحریک تھی کہ آپ خود جیل میں ٹرن ان کر جائیں، خود چلے جائیں کہ جیسے جی ہم آ گئے ہیں، تاکہ وہ جو خوف ایگزامپل بنا رہے تھے نا، خوف کی مثال بنا رہے تے، تو آپ نے اس کو کلیکٹیو کر لیا تاکہ لوگ ڈرے نہ اس بات پہ اور حق کی آواز کریں۔ کیونکہ دیکھیں یہ جتنے لوگوں نے آواز اٹھائی ہے ہمیں، ہماری تحریک میں اور ان لوگوں کا جو ریزسٹنس ہے ان میں فرق کیا تھا، جو ان لوگوں نے کیا یہ سارے کے سارے کرپشن زدہ تھے۔ ہمارے پر جو مقدمے بنے ہیں نا جی ملیہ، وہ سارے کے سارے بغاوت کے اس لیے بنے ہیں کہ ہم بول رہے تھے، ہمارے پر کوئی کرپشن چارج نہیں تھا۔
ہمارے اوپر صرف یہ تھا کہ ہم بول رہے تھے، اس بولنے پہ ان لوگوں نے ہمیں اٹھایا ہے، ہمارے خلاف انہوں نے دہشت گردی کے اور اس کے بغاوت کے مقدمے کیے. نہیں، لیکن ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب کل ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے تو انہوں نے شکوہ کیا کہ یہ نیب اتنی لمبی لمبی پیشیاں اور سب کچھ اور نتیجہ کوئی نکلتا نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اتنے سالوں سے بھگت رہا ہوں اور مجھ پہ ثابت تو کچھ کر نہیں سکے. اسی طرح اور بھی کئی سیاستدان شکوہ کرتے ہیں جو آپ کی مخالف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں. تو ان میں سے کچھ ایسے بھی تو ہوں گے نا درانی صاحب جو بیچارے ویسے ہی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار ہو رہے ہیں، یا سب نے ہی کرپشن کی ہے؟ دیکھیں، یہ انہوں نے معاشرے میں بڑا ظلم کیا، اور مجھے نہیں پتہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل نے کیوں نہیں اس کو اٹھایا. یہ جو نیب کا قانون ہے، اسپیشلی 9A جو ہے، یہ ہمارے دین میں اجازت ہے کہ آپ حاکم وقت سے سوال پوچھ سکتے ہیں صحیح کہ یہ کہاں سے آپ پیسے لے کے ہیں. صحیح. انہوں نے وہ رائٹ ہم سے لے لیا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوتے ہوئے. اچھا جی، وہ جو گجرانوالہ علیہ صاحب ہیں، ان کے جو وزیر ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ کیوں حکومت میں آئے؟ خرم دستگیر نے کہا تھا کہ عمران خان جو ہے 100 عدالتیں بنا رہا تھا اور ہم اگلے 15 سال جیل میں رہتے. یہ وہ ہے خوف تھا جس کی وجہ سے انہوں نے جو بھی کہتے ہیں نا کہ ہم ریاست بچانے ہیں، سیاست نہیں، جو یہ جعلی سا انہوں نے امیج کریٹ کیا، اور یہ اپنے پیسے بچانے آئے تھے. اسحاق ڈار نے اپنے پیسے جو کنفسکیٹڈ ان کی پراپرٹی تھی اور پیسے تھے واپس لے لیے. 1100 ارب روپے انہوں نے چوری کر دیے. اور اس ملک سے انہوں نے کیا کیا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے، اس سے وہ حق چھین لیا جو 1450 سال پہلے ہمیں ہمارے دین نے دیا کہ ابھی آپ پوچھ نہیں سکتے ہیں. ہونا چاہیے فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. وائٹ کالر کرائم مشکل ہے، اس کو پولیٹیکلی یوز نہیں ہونا چاہیے، بٹ یہ رائٹ نہیں جانا چاہیے. بالکل صحیح، بالکل ایبسولوٹلی کریکٹ. اور پی ٹی آئی کی نیکسٹ اسٹریٹجی؟ دیکھیں، ہم تو چاہ رہے ہیں اس ملک کا مستقبل آزاد اور منصفانہ انتخابات میں. اس گورنمنٹ کی نہ لیجٹمیسی ہے، نہ ان کی کریڈیبلٹی ہے انٹرنیشنلی. اور الیکشن ہو گیا تو پھر وہی پیپلز پارٹی کے سابق وزرائے خزانہ باری باری آ کے اکانومی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، یا آپ کی کوئی اپنی بھی ٹیم اس دفعہ بن رہی ہے؟ دیکھیں، یہ جو پالیٹکس ہے یہ ایک جو ہے پروسیس، ایولیوشنری پروسیس ہوتا ہے. پارٹیاں سیکھتے بھی ہیں، ان کے اندر ڈیبیٹ بھی ہوتا ہے، لیڈر بھی سیکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لیڈر جو ہے وہ ٹرانزیشن پروسیس میں سیکھتے ہیں. ہم نے کافی کچھ سیکھا بھی ہے، ہم نے انٹروسپیکشن بھی کیا ہے. نیچرلی آپ جب ہائنڈ سائڈ سے دیکھتے ہیں کافی آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہاں سے بہتر کر سکتے تھے. یہ نہیں کہ ہم نے بہتر نہیں کیا. دیکھیں، ہمیں اکانومی ملی ہے جب انٹرنیشنل ریٹنگ نیگیٹو تھی 2018 میں، تمام ریٹنگ ایجنسی میں نیگیٹو ریٹ کر رہی. لیکن جب ہم گئے ہیں، یہ مفتاح اسماعیل صاحب فرماتے ہیں ان کے اکنامک سروے میں کہ ہم انٹرنیشنلی پازیٹیو بھی تھے اور 6% گروتھ بھی تھی. ہم نے پہلے بھی کیا. کووڈ میں آپ دیکھیں، ہمیں ٹڈی دل تو کووڈ تو انڈیا کا اٹیک ہم پہ آیا، جو جہان کی آفتیں تھی وہ ساری آئی ہمارے پہ، اور ہم نے پھر بھی کیا. تو اگر ہمیں دوبارہ موقع انشاءاللہ ملے گا تو ٹیم ہماری اچھی ہے. اس کو ایکچولی برانڈ جو تھا نا وہ بہت برے طریقے سے کر رہے تھے. ابھی ان کو احساس ہو گیا کہ ہماری ٹیم بہت اچھی تھی. اور یہ چودھری پرویز الہی صاحب تقریباً صدر بنے یا بن گئے صدر آپ کی پارٹی کے؟ آنیسٹلی مجھے پتہ نہیں، یہ عمران خان صاحب ان کی بات ہے. وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے عمران خان صاحب نے کہا ہے، اور جو انہوں نے کہا ہوگا عمران خان صاحب نے ان کو، وہ ضرور ہوگا. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب ویلیو کریں گے. انہوں نے بڑی قربانی دی ہے، ہمارے ساتھ دی ہے، اور ہم ویلیو کرتے ہیں مونس کا اور پرویز الہی صاحب کا جو رول تھا اس تمام پروسیس میں. مشکل وقت میں کم لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کھڑے رہے، اور ہم اس کو جو ہے اعتراف بھی کرتے ہیں اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. نہیں جی، ڈاکٹر افتخار درانی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. میں نے افتخار درانی صاحب کی گفتگو سنی، اور یہ جو اتنی لٹریری گفتگو ہے اس کے پیچھے سالوں کی محنت ہے. پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر صاحب، اور بہت کتابیں پڑھتے لکھتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ آج پروگرام کا آغاز ایک ایسے مہمان سے ہونا چاہیے جو ذرا لٹریری گفتگو بھی کریں، تھوڑا سا فلسافیکل اسپیکٹ بھی ہمیں اس سے بھی روشناس کرائیں چیزوں کا، اور پولیٹکس کو تھوڑا سا ہم ایک اور نظریے سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو سویپنگ سٹیٹمنٹس دے دی جاتی ہیں ان کو تھوڑا سا ڈگ آؤٹ کر کے دیکھا جائے کہ حقائق کیا ہیں. اس سیگمنٹ سے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں ملتے ہیں، اور اب ذرا معیشت پہ ہارڈ کور گفتگو کریں گے ماہرین معیشت سے اگلے سیگمنٹ میں. ڈونٹ گو اینی ویئر، اسٹے ٹیونڈ. سی یو آفٹر شارٹ بریک. مطمئن نظر نہیں آتی. ہاں، اس ساری بلیک سچویشن میں ایک اچھی خبر سامنے آئی، وہ یہ کہ چائنیز بینک نے فائنلی
جو وعدہ کیا تھا کہ 1 ارب 50 کروڑ ڈالرز کی فائنینسنگ پرووائڈ کریں گے وہ پاکستان کو، اس کی منظوری دے دی گئی ہے اور پہلی قسط 50 کروڑ ڈالرز کی پاکستان کو موصول ہو گئی، جو کہ ایک فریش آپ کہہ سکتے ہیں بریتھ آف فریش ایئر، ایک ہوا کا تازہ جھونکا تو ہے، لیکن یہ ہوا کا جھونکا کس حد تک پاکستان کو اس آگ سے بچا سکے گا جس کی تپش پاکستان کا ہر گھر اس وقت محسوس کر رہا ہے؟ ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں جی پاکستان کے ممتاز ماہر معیشت جناب عابد سلیری صاحب۔ ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ عابد سلیری صاحب۔ یہ بتائیے کہ آپ پاکستان کی موجودہ اکنامک سچویشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور ڈار صاحب کی پرفارمنس پہ آپ کا کیا انالیسز ہے، اور ابھی جو ریسنٹ مدد آئی ہے چائنا سے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کی معیشت کی جو صورتحال ہے وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم اپنے ڈیسیژنز جو ہیں وہ ٹائم پہ نہیں لیں گے، جو ہم نے کمٹمنٹس کی ہیں ملٹی لیٹرل لینڈرز کے ساتھ، IMF کے ساتھ، جب وہ پوری نہیں ہوں گی تو پھر اسی قسم کی صورتحال سے گزرنا ہوگا جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ اب تمام کڑوے گھونٹ بھر لینے کے بعد جو معاملہ اٹکا ہوا ہے اس وقت وہ ہے کہ فارن ایکسچینج ریزروز پاکستان کے پاس کتنے ہونے چاہیے۔ جو بائی لیٹرل کریڈیٹرز ہیں جیسے سعودی عربیہ، چائنا، UAE، قطر، ان کے جو قرضے ہیں ان کی طرف سے کوئی گارنٹی مل جائے کہ IMF سے جو امداد ملے گی وہ ان کو واپس نہیں جائے گی بلکہ وہ اپنے قرضے رول اوور کر رہے ہوں گے۔ یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اور کل کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں وزیر خزانہ نے خود بھی بتایا کہ نمبرز پہ بات اٹکی ہے۔ پاکستان کا خیال ہے کہ تقریباً $5 بلین اور چاہیے، چونکہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے ٹریڈ اور امپورٹ اور ایکسپورٹ میں جو فرق ہوتا ہے وہ کم ہوگا۔ IMF کا خیال ہے کہ ہمیں $7 بلین ابھی اور پورا کرنا ہے، اور یہ نمبرز جو ہی اس پہ کوئی سمجھوتا ہوتا ہے تو پھر سٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو رہا ہوگا۔ سٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ پھر پاکستان کا کیس جو ہے وہ ایگزیکٹو بورڈ میں جائے گا IMF کے، اور ایگزیکٹو بورڈ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ پاکستان کے لیے اگلی جو ٹرانچ ہے وہ ریلیز کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ کیا پاکستان کو اگر کوئی ویور چاہیے ہوگا، کوئی چیز اگر پوری نہیں کر پایا پاکستان اس وقت تک کوئی شرائط، تو اس پہ ویور دینے یا نہ دینے کا فیصلہ یہ بھی ایگزیکٹو بورڈ کے پاس ہوتا ہے۔ اور اس سارے عمل میں لگ یہ رہا ہے کہ شاید ابھی مہینہ ڈیڑھ مہینہ مزید لگ جائے گا اس سے پہلے کہ IMF کی کوئی ٹرانچ وہ ملے۔ بالکل صحیح۔ سو یہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کو اب ایک ایسا سٹیبل نظام چاہیے کہ جس میں کوئی ڈسٹربنس نہ آئے، جو کرپشن کرتا ہے اس کو جو سخت ترین سزا بنتی ہے آئین اور قانون کے مطابق وہ ضرور دی جائے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، لیکن پاکستان کی معیشت کو پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کی کہ جو معاشی فیصلے ہیں وہ پاکستان کے سیاسی حالات و واقعات کے حساب سے ان کا اتار چڑھاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کچھ دیکھنے کی باتیں ہیں جو کہ اگلے سیگمنٹ میں مزید ہم معیشت پر ہی بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد سی یو آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں پاکستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جناب امتیاز گل صاحب، جن سے ہم بات کریں گے پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال کا جو اثر پڑ رہا ہے پاکستان کی سیاست پر، اور پاکستان کی سیاست اس وقت کس ڈگر پر جا رہی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ امتیاز گل صاحب، ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ یہ بتائیے کہ آپ کو اس وقت کس کا پلڑا بھاری لگ رہا ہے؟ PDM جماعتیں، اگر کل شاہد خاقان عباسی صاحب میرے پروگرام میں موجود تھے تو ان کا کہنا تھا کہ ہم نون لیگ والے کلین سویپ کرنے جا رہے ہیں، یہ بائی الیکشنز وغیرہ کوئی انڈیکیٹ نہیں کرتے کہ جنرل الیکشن میں کیا ہوگا۔ سو آپ کو کیا لگتا ہے کون کلین سویپ کرے گا، خان صاحب یا PDM؟ دیکھیے، انتخابات ہوئے بغیر اس قسم کے دعوے بڑے بے معنی معلوم ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے ان کو بحیثیت مجموعی انتخابات کے لیے تیار ہونا چاہیے، بالکل ایسے ہی جیسے ترکی کے صدر طیب اردوغان صاحب نے کہا ہے کہ
شدید ترین خوفناک ترین زلزلے کے باوجود آئندہ مئی میں انتخابات ہر حال میں ہوں گے. بالکل. یعنی انہوں نے اس کو بہانہ نہیں بنایا جس طرح یہاں پہ بہانے بنائے جا رہے ہیں. اور ابھی تو میرا خیال ہے ہم نے کافی مرحلے طے کرنے ہیں. بظاہر تو پنجاب اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ بھی سامنے آ گئی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے یہ مرحلہ طے ہو پائے گا، کیونکہ ان تمام جماعتوں کی خواہش ابتدا سے یہی رہی ہے. آپ رانا ثناء اللہ کو سن لیں، خواجہ آصف کو، شاہد خاقان عباسی کو، ان سب کا یہ خیال ہے کہ جی انتخابات تمام اسمبلیوں کے ایک ہی دن ہونے چاہیے. یہ وہ کام ہے جو کہ 1996-97 میں سابق صدر فاروق لغاری مرحوم نے متعارف کروایا تھا، اور ابھی بھی ان کا یہ خیال ہے کہ ایک ہی دن ہونے چاہیے. اس کی وجہ سے کس حد تک یہ انتخابات کو ڈیلے کر پاتے ہیں ابھی دیکھنا ہے. اور یہ کہ آیا اس کی وجہ سے جو فیصلہ ابھی ہوا ہے پنجاب اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ کے حق میں، جی. اس کی وجہ سے ہمارے قومی انتخابات بھی ہوتے ہیں یا نہیں، جلد ہوتے ہیں یا دیر سے ہوتے ہیں. تو ابھی بہت سارے مرحلے ہم نے طے کرنے. اس قسم کے دعوے کرنے میں کہتے ہیں نا، کہنے میں کیا حرج ہے، بالکل. لیکن دراصل جی امتیاز صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو مرحلے آپ بات کریں گے مرحلے باقی ہیں، تو کیا ان مرحلوں میں آپ کو کوئی ایسا مرحلہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ جس میں الیکشن کو ڈیلے کرنے کا کوئی طریقہ کار اختیار کیا جا سکے ابھی بھی؟ جی بالکل. اس میں جس دن تک الیکشن جس دن نہیں ہوں گے اس دن تک ہم یہ شش و پنج میں مبتلا رہیں گے، اور ہمیں یقین صرف اسی دن ہوگا جب باقاعدہ تمام انتظامات ہو کے انتخابی عمل شروع ہو جائے. کیونکہ جس نوعیت کے ہمارا قیادت سے ہمارا واسطہ ہے پاکستان میں، تو اس میں ان کے لیے جھوٹ، منافقت، کسی کو دھوکہ دینا، ڈسپشن جس کو کہتے ہیں نا، وہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. کوئی دین ایمان کی طرف کوئی نہیں دیکھتا، کوئی اخلاقی اقدار کہ بھئی ہم جھوٹ بول رہے ہیں، یا اگر جھوٹ بولتے پکڑے گئے تو کیا ہوگا. ہمارے ارد گرد بے شمار لوگ ایسے ہیں جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے بھی گئے، لیکن وہ اس کو کوئی اور لبادہ پہنا دیتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں ابھی اس پہ جمپ نہیں کرنا چاہیے کہ جی انتخابات ہونے ہیں. صحیح. اچھا امتیاز گل صاحب، آپ کو اسحاق ڈار صاحب کی کل آپ نے دھواں دھار پریس کانفرنس یقیناً سنی ہوگی، جس میں انہوں نے کہا کہ ارے بھائی میں کیوں استعفیٰ دے دوں، تم ہوتے کون ہو مجھ سے استعفیٰ مانگنے والے، تمہارے کہنے پہ دوں استعفیٰ، کوئی ملک دیوالیہ نہیں ہو رہا، چلو دوڑ جاؤ. وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ چلو بھاگو. تو وہ انہوں نے کل ذرا اپنے مخالفین کو بڑی گرج برس کے ساتھ جو ہے وہ کہا کہ آپ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، میں معاملات کو جانتا ہوں، میرے پاس بڑے پلانز ہیں، اور میں زر مبادلہ کے ذخائر $10 ارب تک جون تک لے جاؤں گا. آپ کو کتنا پرومزنگ لگ رہا ہے ڈار صاحب کا ابھی کا جو ریزولو ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ ملک کو اس مشکل سے ڈار صاحب نکال پائیں گے؟ دیکھیے وہ تو دور کی بات ہے. جن پہ انہوں نے روب ڈالا تھا، جن کے سامنے گھن گرج کی تھی، ان کے سامنے تو انہوں نے مکمل طور پہ گھٹنے ٹیک دیے. اب لے دے کے پاکستان کے میڈیا میں، پاکستان کی بیوروکریسی میں وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو نظریاتی طور پہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں. بھلے وہ اچھے ہوں برے ہوں، لیکن نظریاتی طور پہ ان کے اچھے برے کا پردہ رکھنے والے بھی وہی لوگ ہیں جو پریس کانفرنسوں میں سوالات بھی کرتے ہیں. اصل سوالات کوئی نہیں کرتا ہے کہ آپ اصل سوال کیا ہے؟ اصل سوال ایک تو یہ ہے کہ 2013-14 میں سعودی عرب نے ہمیں $1.5 ارب کا ایک تحفہ دیا تھا، وہ معلوم نہیں کہ کہاں پہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان سے کوئی پوچھے کہ آپ جب یہ بڑھ کے مارتے ہوئے آئے تھے تو اس وقت آپ کے ذہن میں پلان کیا تھا. نہیں یہ کہا کرتے تھے نا کہ IMF کو میں جانتا ہوں اور میں ڈیل کر لوں گا، تو ان کو تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی بھی یہ 1980-90 کی دہائی میں رہ رہے ہیں. اور اب 2-4 دن پہلے انہوں نے امریکہ سے بھی کہا کہ IMF ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، تو آپ ہمیں ان سے نجات دلائیں. اب بغیر یہ سمجھے ہوئے کہ بھئی اگر ان کا امریکہ اتنا ہی چاہ رہا ہوتا تو آپ کو اس حالت تک پہنچنے نہ دیتا. اس لیے کہ اب امریکہ کی خواہش ہے کہ آپ یو اسٹے افلوٹ، یعنی ڈوبے نہیں بلکہ سر پانی سے اوپر رہے. اب ہمارا دوست ہے چین،
وہ بھی اس کی بھی خواہش ہے کہ پاکستان عملی طور پہ دیوالیہ پن کا شکار نہ ہو، اسی لیے وزیر اعظم صاحب اب قطر بھی جانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ان کو یہ پیسے مل جائیں، اور مل بھی جائیں گے، کیونکہ پاکستان جتنی اہمیت کا ملک ہے اس کو کوئی بھی دوست ملک ڈوبنے نہیں دے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو دوست ملک پہ حکمرانی کرنے والے لوگ ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ، ان کا ذہن کیا تبدیل ہوا ہے؟ کیونکہ ابھی تک آئی ایم ایف کی طرف سے جتنے بھی مطالبات آئے ہیں اس کا تمام تر بوجھ جو شفٹ ہو رہا ہے وہ عوام کی مشکلات کی صورت میں، مزید مہنگائی کی صورت میں ہے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ آئی ایم ایف کو وہ مطالبے بھی پبلک کرنے چاہیے جو وہ ہماری حکومت سے کر رہے ہیں، تاکہ معلوم ہو کہ واقعتاً پاکستان کی حکومت وہی کام کر رہی ہے جو آئی ایم ایف چاہتا ہے، یا آئی ایم ایف کی خواہش وہ ہے کہ آپ ایگریکلچر پہ، یعنی زرعی آمدنی پہ، زرعی مربوں پہ ٹیکس لگائیں۔ جو لوگ 10-10 کروڑ کی گاڑی میں گھومتے ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں، بڑے بڑے زمیندار ہیں، بڑے بڑے کاروباری حضرات ہیں، وہ ان کو ٹیکس نیا لگتا ہے تو سیدھا جی ایچ کیو پہنچ جاتے ہیں ریلیف لینے کے لیے۔ اس طرح مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ کرنے والی ہیں، لیکن یہ ٹیکس کا بوجھ جو ہے مسلسل گزشتہ 50 برسوں سے یہ عام عوام کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے اثاثے، اپنے مفادات بچانے ہیں، اور اس لیے مجھے اس طرف سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ جیسے تیسے کر کے، جیسے فوج کے حوالے سے بھی، چاہے وہ ہماری سیاسی اشرافیہ چاہے ملٹری اشرافیہ ہے، آئی ایم ایف کے بہت سارے مطالبات ان سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ پھر بچ بچا کے تنگ گلی سے نکلنے کی کوشش میں ہیں۔ اب وہ کس حد تک یہ کامیاب ہوں گے یہ بھی دیکھنا باقی ہے۔ بالکل صحیح، ٹھیک۔ اور آخری سوال، لاسٹ منٹ ہے، امتیاز گل صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتا ہے اور بر وقت ہو جاتا ہے اگر، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک فیاسکو کی صورتحال ہے، ظاہر ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے جس کی وجہ سے اکنامک انسٹیبلٹی ہے، سیکیورٹی کی سچویشن بھی ظاہر ہے بڑی خراب نظر آئی لیٹلی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو جائے، ذرا اسٹیبلٹی آ جائے، تو پاکستان ایک بہتر شیپ میں چلا جائے گا؟ دیکھیے سیکیورٹی صورتحال ہماری سن 2004-05 سے خراب رہی ہے، یہ کوئی بلکہ اس سے ابھی بہت بہتر ہو چکی ہے، یہ کوئی بہانہ بڑا فضول سا ہے۔ دوسرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ آیا تمام بڑے سیاسی اسٹیک ہولڈرز، بڑے سیاسی کردار ہیں، ان کے درمیان اتفاق رائے ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اتفاق رائے نہیں ہے۔ سب سے بڑی پارٹی اس وقت پارلیمنٹ سے باہر ہے، جب تک وہ پارلیمنٹ سے باہر رہے گی پاکستان یوں ہی عدم استحکام کا شکار رہے گا، اور اسی وجہ سے آئی ایم ایف یا دوسرے ادارے پاکستان کے ساتھ کوئی بڑا پروگرام بھی اتفاق رائے نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں ہمیشہ یہ خدشہ رہے گا کہ اگر دوسری پارٹی، بڑی پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آ گئی تو ہو سکتا ہے ان کا پروگرام اپسیٹ ہو جائے، ڈسرپٹ ہو جائے۔ تو اس کے لیے سیاسی اتفاق رائے، جس کو کہتے ہیں عظیم گرینڈ پولیٹیکل کنسنسس، وہ بڑا ضروری ہے، اور اس وقت کوئی بھی جماعت اس پہ آمادہ نظر نہیں آتی۔ بالکل صحیح۔ امتیاز گل صاحب، ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے آپ کا انالیسس سنا، پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کو اور جو معاشی تناظر میں جس طرح سے چیزیں وہ دیکھتے ہیں انہوں نے شیئر کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آپ سے انشاءاللہ رات 8 بجے پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔